اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کا مجتمع رہنا، اجتماعیت کے ساتھ رہنا، اور پھر مسلمانوں کا اتحاد اور مجتمع ہونا، یہ بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. دیکھیے، جمعہ کا دن ہے. اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امت اس دن جمع ہوتی ہے. شہر کے مسلمان شہر کی جامع مسجد میں یا ان مساجد میں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے جمع ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جمع ہونا اللہ کی نسبت پر ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہو. جمعے کا اجتماع یا جمع ہونا کس بات کے لیے ہے؟ کہ اللہ کا ایک فریضہ ادا ہو جائے، اللہ کے ایک حکم پورا ہو جائے. جمعے کے خطبے میں امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی دنیاوی بات نہیں ہوتی، کوئی سیزن کی بات نہیں ہوتی، موسم کی بات نہیں ہوتی، بیچنے خریدنے کی بات نہیں ہوتی، کوئی کمائی کے راستے نہیں بتاتے کہ فلاں ملک سے مال خریدو گے، فلاں ملک میں بیچو گے تو فائدہ ہوگا. یہ جو بارش آ رہی سیزن میں فلاں چیز بو تو کھیت میں اچھی فصل ہوگی، زیادہ فائدہ ہوگا. امام اپنے خطبے میں یا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشادات نقل کریں گے، قرآن پاک کی آیتیں تلاوت فرمائیں گے، یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی حدیث کو پیش کریں گے. تو جمعے کا خطبہ یہ بتاتا ہے کہ اس امت کا نصب العین، مقصد حیات ہے اللہ اور رسول کا کہاں ماننا، اطاعت کرنا. اگر غور کیا جائے تو ہمارا پورا سسٹم، مثلا ہمارا کیلنڈر جو ہے سن ہجری، یہ بھی یہی بتاتا ہے. دیکھیے، جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ان کے دور میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک سرکاری کاغذ بیت المال سے نکالا کہ یہ شعبان مہینہ تو لکھا ہوا تھا، لیکن فرمایا یہ اس شعبان کا یا گزشتہ شعبان کا. اب انہیں احساس ہوا کہ ہمارا بھی اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. دنیا میں اور قوموں کے کیلنڈر ہیں. اب صحابہ کرام مشورے کے لیے بیٹھے کہ کب سے ابتدا کریں کیلنڈر کی. دنیا میں اور جتنے کیلنڈر ہیں ان کی ابتدا ہوئی ہے یا تو کسی بڑی شخصیت کی پیدائش سے، جیسے کرسچن اور عیسائیوں کا کیلنڈر ہے سن میلادی، جو حضرت عیسیٰ السلام کی یوم پیدائش سے، پیدائش کے دن سے شروع ہوا. یا کیلنڈر شروع ہوتا کسی بہت بڑے بادشاہ کے حکومت حاصل کرنے سے، جیسے ہندوؤں کا کیلنڈر ہے بکرم آجیت سن جو ہے، وہ راجہ بکرم آجیت جو بہت بڑا ایک بادشاہ تھا انڈیا کا، بھارت کا، اس کے تخت نشین اور تخت پر بیٹھنے کے دن سے شروع ہوا. اسلام کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے واقعات تھے. جب یہ مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کرام، ان کے سامنے بڑے بڑے عظیم الشان واقعات تھے. یوم الفرقان تھا، یوم بدر، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حق و باطل پر فتح عطا فرمائی، شکست سے فاش باطل کو دی. فتح مکہ تھا. اتنا بڑا واقعہ کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ آئے اور بغیر خون خرابے کے فتح مکہ ہو گیا. اور صرف زمین کا فتح ہونا نہیں بلکہ دلوں کا فتح ہو گیا. ہزاروں آدمی ان کی زندگی دیکھ کر کہ یہ فاتح کیا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو ملک فتح ہوتا ہے، جرمنی کو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کیا انہوں نے سب کچھ لوٹ لیا. ہر بچی کی عزت لوٹ لی امریکی فوجوں نے اور یورپین فوجوں نے، سب کچھ.
یہ عراق میں کیا نہیں کیا؟ ابو غریب جیل کے افسانے تو ابھی سامنے کی بات ہے۔ تو فاتح جو ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ فاتح جو فوج ہوتی ہے وہ ہر چیز چھین لیتی ہے، عزتیں گھر میں بچیوں کے لوٹ لیتی ہے، زیور چھین لیتی ہے، مکانات کو گرا دیتی ہے۔ لیکن مکے والوں نے دیکھا یہ عجیب فاتح ہیں، رات بھر عبادت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خدا کے سامنے رو رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ انہی مکہ والوں کی ہدایت کے لیے اللہ انہیں صحیح راستہ بتا دے تاکہ یہ آخرت میں کامیاب، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کو دیکھ کر پتھر جیسے دل والے، ہندا اتنی پتھر دل عورت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے غلام کو، وحشی جو تھے جن کا نام بعد میں صحابی بن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیا، اور اس سے پروانہ آزادی کا کہ تجھے آزاد کر دوں گی، اور شہید کرنے میں اکتفا نہیں کیا، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبا ڈالا۔ دوسرے دن وہ برقعے میں آتی ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کس دن کے فاتح ہیں تھے یہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سب کی عزت محفوظ ہے، سب کا مال محفوظ ہے، کسی پر کوئی زیادتی ذرہ برابر نہیں ہو رہی ہے، اور بلکہ ایسی عبادت، بیت اللہ کے رہنے والے تھے وہ تو مکے کے۔ ہندا کہنے لگی میں زندگی میں بیت اللہ پر ایسی عبادت کبھی نہیں دیکھی، زندگی میں ایسے اللہ کے سامنے رونے والے نہیں دیکھے، ایسی دعائیں مانگنے والے دوسروں کے لیے تڑپ تڑپ کر نہیں دیکھے۔ تو فتح مکہ جیسا واقعہ موجود تھا، بڑے بڑے واقعات تھے، لیکن صحابہ کرام نے جب مشورہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا کہ ہمارا کیلنڈر ہجرت سے شروع ہونا چاہیے۔ بھائی ہجرت کا واقعہ بظاہر تو کوئی شان و شوکت نہیں، اس میں کوئی بڑائی نظر نہیں آتی۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے رفیق سفر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوف کی حالت ہے، دشمن گھیرے بھی ہیں مکان کو، ننگی تلوار لے کر کے جیسی باہر نکلے ہم قتل کر دیں گے، اور اس حالت میں نکل رہے ہیں اللہ کے اعتماد پر۔ اور ایک غار میں جا کر رات میں قیام کیا کہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے، وہاں پر کوہرام مچا ہوا، کیسے نکل گئے؟ 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا گیا، جو ان کو پکڑ کر لائے یا قتل کر دیں۔ تو ایک ایسا واقعہ جو قشمہ پرسی کا ہے، بے بسی کا ہے، جس میں کوئی شان و شوکت نہیں ہے، وہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک مسلمانوں کے سامنے ایک تاریخ رہے، یہ سبق آ جائے کہ اللہ کا دین کتنی بڑی چیز ہے، ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا تھا، کیا کیا نہیں چھوڑا صحابہ نے۔ صہیب رومی روم سے آئے تھے، سنار تھے، بہت کمایا تھا۔ کفار مکہ نے کہا کہ آپ دولت ہم میں رہ کر کمائی ہے، کہ مبارک ہو دولت، میری دکان لے لو، میں جا رہا ہوں۔ کوئی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کاہے کے لیے؟ مال کمانے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ہمارا سن ہجری یہ بتاتا ہے، ہجرت سے شروع کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس امت کا کام، ملت اسلامیہ کا کام، مسلمان کام ہے اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دینا۔ جو بھی اللہ کے حکم کا اگر رکاوٹ ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو پھر ہمارے مہینے کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے، جو قومیں حالات سے متاثر ہیں، دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، جن کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں، نام کے لیے آخرت کا لے لیتے ہیں لیکن حقیقت میں آخرت ہے ہی نہیں، جن کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے۔ ان کو اللہ نے کیلنڈر وہ دیے، جیسے مسیحی یا عیسائی ہیں، جنوری فروری کے جو مہینے انگریزی، یہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں حالات کو، سیزنوں کو، موسموں کو۔ یعنی انگریزی مہینے کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری سردیوں کے مہینے ہیں، اپریل، مئی، جون، جولائی یہ گرمیوں کے مہینے ہیں، اس کے بعد بارش کے مہینے ہیں۔ کوئی اسلامی اعتبار سے کہہ سکتا ہے؟ اسلامی جو مہینے ہیں ہجری سن کے، جو محرم سے شروع ہوتے ہیں، کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یہ گرمی کے ہیں یا سردی کے ہیں یا بارش کے ہیں،
یہ فصل کے بونے کے ہیں کہ فصل کے کاٹنے کے ہیں، یہ سیزن کے ہائی ہونے کے کہ سیزن کے لو اور سلو ہونے کے ہیں۔ تو ان کے مہینے بھی سیزنوں کو بتاتے ہیں، حالات کو بتاتے ہیں، موسموں کو بتاتے ہیں۔ اور ہمارے مہینے کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے مہینے اللہ کے احکامات بتاتے ہیں۔ کس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اس مہینے میں حج کرنا ہے، اس مہینے میں اتنے نفل روزے رکھنے ہیں، اس مہینے میں صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس مہینے میں اللہ کا یہ حکم پورا کرنا ہے۔ تو ہمارے مہینے، اسلامی مہینے احکامات کو بتاتے ہیں، اوروں کے مہینے حالات اور سیزن اور موسموں کو بتاتے ہیں۔ تو ہمارا کیلنڈر، ہمارے مہینے اور ہمارے سال کی ابتدا اور انتہا، دیکھیے ہمارا پہلے مہینہ کون سا؟ محرم۔ محرم کا لفظ کان میں پڑتے ہی ذہنوں پر واقع تازہ ہو جاتا ہے واقع کربلا کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 72 اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جا کر شہید ہو رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ بھائی کیوں گئے تھے؟ یہ بزنس کرنے کے لیے گئے تھے، مال کمانے کے لیے گئے تھے، اقتدار و حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، دنیا بنانے کے لیے گئے تھے، اللہ کے دین کے لیے گئے تھے؟ ان کا اپنی سوچ یہ تھی کہ جو حکمران وقت ہے وہ پوری طرح خدا کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، ہم اس سے زیادہ اچھا خدا کے بندوں کو خدا کے احکامات پر چلائیں گے۔ تو پہلا مہینہ کان میں لفظ پڑتے ہی قربانی کی یاد آتی ہے۔ قربانی، اہل بیت نے شہید ہو گئے، بچہ بچہ شہید ہو گیا۔ اور آخری مہینہ ذی الحجہ، حج کا مہینہ۔ ذی الحجہ کا لفظ کان میں پڑتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قربانی یاد آ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ سے مانگا، یا اللہ اولاد کے لیے ترس رہتے، مجھے اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی، بڑھاپے کی اولاد، بڑی تمنا اور دعاؤں سے مانگی ہوئی اولاد، کتنی محبت ہوگی۔ اب ایک خواب دیکھتے ہیں، یعنی کوئی حکم، کوئی وحی نہیں آئی، خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی محبوب چیز کو، پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ غور کیا، سوچا کہ میری پیاری چیز، سب سے پیارا تو میرا بیٹا ہے۔ ایک خواب دیکھ کر اپنے بیٹوں کو تیار کیا، نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور سجا کر ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں۔ کائے کے لیے؟ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جذبہ جب دیکھا تو جنت سے دمبا ذبح کروا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جذبہ تو قربان کر دیا تھا۔ تو ذی الحجہ قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور ذی الحجہ میں لاکھوں مسلمان دنیا کے ہر ملک سے، ہر قبیلے سے، ہر قوم سے قربانی دے کر وہاں جاتے ہیں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، زبان والوں کو چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کو، بھائی بہن کو چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ تو ذی الحجہ، حج کا مہینہ جو آخری، وہ بھی پہلا مہینہ محرم، وہ بھی قربانی، اور آخری مہینہ ذی الحجہ، وہ بھی قربانی۔ یہ ہمارا کیلنڈر، یہ ہمارے مہینے، یہ ہمارے مہینوں کی ابتدا اور انتہا، یہ سب یہ بتاتی ہے کہ یہ امت خدا کے احکامات پر چلنے والی ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی ہے۔ جمعے کے دن کا خطبہ، احکامات ہی آپ سنتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم پر چلنا، اس کو پورا کرنا، یہ ہے انسان کی کامیابی۔ اور ہر حالت میں یہ جو کہا گیا انا اول المسلمین، میں پہلے مسلمان ہوں، ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں پہلا مسلمان، اور ایک میں پہلے مسلمان ہوں بعد میں کچھ اور ہوں۔ اور یہ عمل سے صحابہ نے ثابت کیا۔ زندگی کے مرحلے میں بار بار یہ چیز آئیں گی، حالات آئیں گے، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کون ہو، پہلے مسلمان ہو یا پہلے تاجر ہو، پہلے مسلمان ہو کہ پہلے کسی کے شوہر ہو۔ پہلے صحابہ نے ثابت کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، ہر جمعے میں امام اعلان کے ساتھ کہتا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل پوری انسانیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو اس میں شک کرے وہ دار اسلام سے، اہل سنت جماعت سے خارج ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بیٹے آئے، عبد الرحمن،
عبد الرحمن بن ابو بکر